الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک مرتبہ دل کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور ہم سفر ساتھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ اور آپ کو ایمان کی دولت کے ساتھ مالا مال فرمایا
ایمان کی دولت عطا فرما کر اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ اور آپ کو بن مانگے امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے اوپر میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہو رہا تھا، آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہو رہا ہے۔ کائنات کا نظام ختم ہونے تک جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہوگا۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب مخلوق ہے، خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، پلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، پہنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے امر کی محتاج ہے۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ شام جو ہے، دن جو ہے رات کے اندر تبدیل ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہوتا ہے۔ رات دن کے اندر تبدیل ہو رہی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہو رہا ہے۔ چاند جو ہے رات کو نکل رہا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے نکل رہا ہے۔ سورج جو ہے دن کے اندر روشن ہوتا ہے، سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس کو حکم دیتی ہے نکلنے کا۔ چاند اسی طرح چاند کے ساتھ ستارے بھی اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں، چمکنے میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں یہ زمین کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس زمین کو کتنا بڑا ایک وجود دے دیا۔ یہ آسمان نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس آسمان کو کتنا بڑا وجود دے دیا۔ یہ سورج کا جو ہے وجود نہیں تھا اس کائنات کے اندر لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جو ہے سورج کو ایک وجود دے دیا۔ یہ سورج اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ چاند کا وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے چاند کو ایک وجود دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات ہیں۔ ستاروں کا اس آسمان کے اندر کوئی وجود نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے ان ستاروں کو ایک وجود دے دیا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات ہیں۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے کتنے سارے نعمتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو نوازا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ نعمتیں ہیں جن کے اوپر میں اور آپ جو ہے دن کے اندر صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر ایک نعمت کی جو ہے میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات میں اور آپ دیکھیں کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ لاتعداد نعمتیں میں اور آپ ہر روز استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، میری نعمتوں کی قدردانی کرے گا، میری نعمتوں کو استعمال کر کے مجھے یاد کرے گا، میرے احکام کو اپنی زندگی میں ڈھالے گا، اپنی زندگی کو جو ہے میرے احکام کے اوپر کھپا دے گا، میں اس کی نعمتوں کو جو ہے بڑھا دوں گا۔
میں اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ دے دوں گا، جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے اندر برکتیں ڈال دوں گا۔ تھوڑی سی نعمتوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے برکتیں آ جائیں تو وہ جو ہے بہت وسیع ہے۔ تو میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس خالق نے مجھ اور آپ کو جو ہے کتنے سارے نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ زمینوں کے اندر میں اور آپ چلے جائیں، زمین ایک ہی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے بندے وہی ہیں جو مہینوں سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مختلف بیج لگائے جاتے ہیں اور وہ بیج جو ہے زمین کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، خود جو ہے اس زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، جب وہ بیج اپنا وجود جو ہے ختم کر دیتا ہے زمین کے اوپر سے، زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس بیج کو ایک وجود دے دیتے ہیں۔ اور میں اور آپ زمین سے دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ہر روز اس کو پانی مل رہا ہے، لیکن اسی زمین سے مجھ اور آپ کو جو ہے سبزیاں بھی مل رہی ہیں، اسی زمین سے مجھ اور آپ کو جو ہے پھل بھی مل رہے ہیں، اسی زمین سے مجھ اور آپ کو جو ہے مختلف میوہ مل رہی ہیں، اسی زمین سے میں اور آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اسی زمین سے انسانوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اسی زمین سے جانوروں کو بھی کھلا رہے ہیں، اسی زمین سے جو ہے رینگنے والے ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں، اسی زمین سے جو اڑنے والے ہیں، اس کائنات کے اندر جو اڑنے والی مخلوق ہے ان کو بھی اسی زمین سے کھلا رہے ہیں۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمین سے اللہ رب العزت کی ذات کتنی ساری مخلوقات کو کھلا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو قرب حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو عشق کر لے گا، اپنے آپ کو کھپا لے، کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو کھپا دے۔ اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر اپنی زندگی کو جو ہے لگا لے، اپنا صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر ایک کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر عمل، ہر کام کرنے سے پہلے یہ بندہ جو ہے تلاش کرے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا حالات ہیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو یہ اپنائے گا، دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو بندہ میری اطاعت کرے گا یعنی رب العالمین کی اطاعت کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہی شخص اس کائنات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، وہی شخص اس کائنات کے اندر سرخرو ہوگا، وہی شخص اس کائنات کے اندر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نوازا جائے گا، بلکہ یہی نہیں ہمیشہ والی زندگی جو اس کو ملے گی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کامیاب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہمیشہ والی کامیابی دے دیں گے، ہمیشہ والی جو ہے زندگی دے دیں گے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ والی جوانی دے دیں گے جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ جوانی عطا کریں گے جس کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
وہ عمر عطا کریں گے جس کے اندر کبھی جو ہے کمی نہیں آئے گی. جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ نعمتیں جو ہے اتنی وسیع ہوں گی کہ ان کے اندر ذرے برابر بھی دوبارہ کبھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو بڑھا دیا جائے گا. تو میں اور آپ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر پرفتن دور کے اندر چین سکون اور راحت اور اطمینان چاہتے ہیں. اور چین سکون اور راحت اور اطمینان اللہ رب العزت کے حکم سے ہٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے چین سکون راحت اور اطمینان اپنے حکموں میں رکھ دیا ہے. اپنے حبیب امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دیا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو کھپا لے گا، جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اپنے آپ کو کھپا لے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر اپنے آپ کو مٹا لے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا، وہی شخص اس کائنات میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. وہی شخص اس کائنات کے اندر اس کو چین سکون اور راحت اور اطمینان ملے گا. بلکہ یہی نہیں بلکہ ہمیشہ والی زندگی میں بھی اس کو چین سکون راحت اور اطمینان اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کو جو ہے کائنات کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کو ایک مقصد کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. اس کو ایک مشن کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. اس کو ایک راستہ دیا ہے کہ اس راستے کے اوپر اپنی زندگی کو گزار کر آئے گا تو میرا قرب تجھے مل جائے گا. جب جو ہے رحمان والا راستہ اختیار کرے گا تو تیری زندگی شاندار بن جائے گی. جب تو شیطان والا راستہ اختیار کرے گا تو تیری زندگی میں سے چین سکون راحت اور اطمینان نکلتا جائے گا. دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر لے گا، اگر تیرا راستہ شیطان والا ہے تو تجھے چین سکون اور راحت اور اطمینان نہیں مل سکتا اور ملے گا بھی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے حکموں کے اندر چین سکون اور راحت اور اطمینان کو رکھا ہے. اپنے حبیب امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چین سکون اور راحت اور اطمینان کو رکھا ہے. اور میں اور آپ آج جو ہے دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید یہ چیز میں استعمال کروں اس کے اندر مجھے سکون مل جائے. میں اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کام کر لوں اس کے اندر مجھے راحت مل جائے، اس کے اندر مجھے چین مل جائے، اس کے اندر مجھے دل کو تسلی مل جائے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. جن چیزوں کے اندر میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو میں اور آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ ان چیزوں کے اندر لگ کے ان چیزوں کو استعمال کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں میں قرب نہیں ملے گا. قرب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر مجھے اور آپ کو ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں مجھے اور آپ کو چین سکون اور راحت اور اطمینان ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو ایک راستہ دیا ہے، وہ رحمان والا راستہ ہے.
اس کو جب میں اور آپ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نوازیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ اور آپ کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نوازیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ادا کرنے والے بن جائیں، اور جب اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھ لیا پھر طریقہ اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر مجھ اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کا قرب بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عشق بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کو کسی سے اور مانگنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جب جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے سارے جہانوں کے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا، ساری زمینوں کے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا، ساری کائنات کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ان سب کے خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق ہے اس کے ساتھ اس بندے نے اپنا تعلق جوڑا ہے، اس بندے نے اس ذات کے ساتھ اپنا دل لگایا ہے جو سارے کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے پہلے جب یہ کائنات نہیں تھی، کائنات کی چیزیں بھی نہیں تھی، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، رب العالمین موجود تھے۔ آج جب یہ ساری کائنات کا نظام موجود ہے، اس کی نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کیونکہ ان سب کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب العالمین ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، احکم الحاکمین ہے جس نے اس کائنات کی نعمتوں کو اس اپنی مخلوقات کے لیے جو ہے اس کائنات میں جو ہے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کے اندر جو ہے اتنے سارے جو ہے نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ کائنات کی ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی، کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کائنات کے اندر جتنی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، جاندار ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بے جان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جن کا وجود آج سے پہلے تھا جو ختم ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جن کا وجود آج موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب تک یہ کائنات فنا نہیں ہوتی جتنی مخلوقات آئیں گی سب فنا ہو جائیں گی، لیکن رب العالمین کی ذات موجود ہوگی، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب بھی موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا، دل لگا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اس سے بڑا اور کوئی کامیاب نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی جو ہے عہدے والا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے اس کا عہدہ سب سے زیادہ بلند ہے، اس کا عہدہ سب سے زیادہ جو ہے بڑا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اس کا منصب سب سے زیادہ بڑا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اس کو وہ منصب مل گیا جو سارے منصبوں سے اعلیٰ ہے، وہ ذات مل گئی جو سب سے اعلیٰ ہے، تو اس سے بڑا اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس کے پاس نہیں ہیں، تو سمجھو اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اگر کائنات کی ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی زندگی میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، سمجھو کہ یہ جو ہے یہ شخص اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ مسکین یہ شخص ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کمالات، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھیجا تھا، اس بندے کو بھیجا تھا، اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ یہ دنیا میں آ کر جو ہے اپنی منمانی کرے، اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتا ہی جائے، اس کے لیے اس کائنات میں نہیں بھیجا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں سے نکالتا جائے، اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ تو میں اور آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ تک اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں کریں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سو رہا ہوں، آج کے دن کے اندر میں نے جو کام کیے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آج جو میں نے جتنے کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو آج کھپایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اپنی زندگی میں نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اگر نظر نہیں آئے، چھوڑا ہوا ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب العالمین کو، اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے رب العالمین کے ذات کو پہچان لے، اس کو حکموں کو، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرے کہ میں نے آج کے دن کے اندر جو کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نے توڑا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے اپنی من چاہی زندگی کو جو ہے قربان کیا ہے، اپنی من چاہی زندگی کو اپنایا ہے۔ یہ میں اور آپ سوچیں، جب یہ نظر آ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آج کا دن میرا گزر گیا ہے، میں نے سنتوں کا اہتمام کیا ہے، تو شکر ادا کریں رب العالمین کا کہ اس رب نے آپ کو توفیق دی جس کی وجہ سے رب العالمین کے احکام بھی آپ کی زندگی میں موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طریقے بھی موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج کے دن کے اندر آپ نے جو ہے زندہ کی ہیں، اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اگر یہ چیز نظر نہیں آئے کہ میری زندگی میں آج کے دن کے اندر جتنے میں نے کام کیے ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف تھا، جو میں نے کام کیا اس کے اندر اپنی چاہت کے مطابق کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نے توڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نے ذبح کیا ہے، اگر یہ نظر آئے تو شرمندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور توبہ
کر لے اور توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، یہی شخص کامیاب ہے، یہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک رب العالمین کی چاہت ہے۔ جب تو اپنی چاہت کو رب العالمین کی چاہت کے اوپر قربان کرے گا تو پھر رب العالمین تجھے وہ دے گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن احکام اور طریقہ، احکام رب العالمین کے تیری زندگی میں ہونا لازم ہے۔ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا لازم ہے تیری زندگی میں۔ جب یہ چیزیں دونوں ہوں گی تو سمجھو کہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے چن لیا ہے اپنے احکام کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چن لیا۔ اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی عہدہ ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ ہر روز اپنا یہ معمول بنا لیں کہ اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں کہ میری زندگی میں رب العالمین کے حکم ہیں یا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میری زندگی میں ہیں یا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میری زندگی میں ہیں یا نہیں۔ تو سارے ساتھی اس کی کوشش کریں گے نا، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت کی ذات مجھ اور آپ کو مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔